تو اہل یہود جو ہیں وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. تو مسلمانوں میں فرض نہیں ہے اونٹنی کا دودھ پینا. ہمارے ہاں ہمارے خطے میں تو ویسے ہی رواج نہیں ہے، گائے یا بھینس کا دودھ پیتے ہیں. ہو سکتا ہے میں یہاں ہاتھ کھڑے کروں کہ کون کون ہے جس نے اونٹ کا دودھ پیا، تو بہت سارے لوگ ہیں ہم نے کبھی نہیں پیا اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا گوشت کبھی نہیں، کا رواج نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اس مذہب سے اس طرف آئے تھے، یہودی مذہب چھوڑ کے، تو وہاں چونکہ منع تھا تو طبیعت میں تھوڑی سی ناپسندیدگی تھی اونٹ کے گوشت کے تعلق سے، اونٹنی کے دودھ کے تعلق سے. تو دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں میں فرض نہیں اور وہاں منع ہے. زیادہ غور کریں نوجوان میں کیا کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ واجب ہے اونٹنی کا دودھ پینا یا فرض ہے اونٹ کا گوشت کھانا. یہاں ضروری نہیں، وہاں منع ہے. تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سا چلو اس مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی. تو ہم نے ارادہ کیا کہ اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا. اللہ نے قرآن نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ذرا سا بھی ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑا سا یہ بھی اور تھوڑا سا وہ بھی، تھوڑا سا برادری بھی، تھوڑا سا قبیلہ بھی، تھوڑی سی دنیا داری بھی؟ نا، غلام فریدہ میں ساری تیری، ساری تیری. آپ کو مکمل اس طرف جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں محفل ہوں تو چلو ٹھیک ہے، وہاں بھی ہلکی سی صدارت کار آتے ہیں اور وہاں معاذ اللہ تعالیٰ ناچ گانے کا اور غیر شرعی کاموں کا پروگرام ہوا تو دوڑ کے میں ادھر سے بھی چکر لگاؤں، تو یہ بات درست نہیں ہے. ان کو بھی سمجھائیے کہ یہ کام درست نہیں ہے. تو ذکر رسالت معاب کرنا ہے تو پھر ہر جگہ کرنا ہے، پھر ہر مقام پہ کرنا ہے، پھر شادی والے دن بھی کرنا ہے، پھر ولیمے والے دن بھی کرنا ہے. اور پھر یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ دکھوں کا رشتہ رب رسول سے چھوڑ دینی. اسٹیج والے تو موبائل نہ چلائیں کم از کم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. عزیز دوستو، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم جب جانوروں پر رحم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیچارہ بے زبان ہے، یعنی اپنا درد، اپنا دکھ، اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا. زبان بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتے ہیں، دل کی بات بتا سکتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن زبان کی نعمت کا بھی صحیح استعمال کرنا بڑا ضروری ہے. اگر اسی کا غلط استعمال کر لیا جائے تو یہ زبان ہی بعض اوقات بہت سارے مسائل کا سبب بن جاتی ہے. مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. اور تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ کہتے ہو تمہارے علم میں بھی نہیں ہوتا، تمہاری توجہ بھی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا. معاذ اللہ. سوچ کر بولنا چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے، شر سے، غیبت سے، فتنے سے، بری بات سے اور طعنہ زنی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ باتیں کم ہوں. زیادہ بولنے سے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں. زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی وزاداری پہ فرق پڑتا ہے. ہر وقت بات کرنے والے کی بات کا وزن نہیں رہتا. خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے تھوڑی ہو، جامع. بات کریں، گفتگو کریں، ذکر کریں، تذکرہ کریں، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ذکر یا اللہ کا کریں یا اللہ کے رسول کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ جو حضور کا ذکر پاک ہے جس کا عنوان سے آج بزم حسن کو سجایا گیا ہے، یہ ذکر تو ویسے ہی بڑا بلند ہے. اس کو اللہ نے بلند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے نا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور اس کی کیفیت کیا ہے؟
وہ کس طرح بلند ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جب نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا ہے میرے محبوب، وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ حضور کا تذکرہ بلند ہے، نبی پاک کا ذکر ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ گونج رہا ہے، اذانوں میں بھی، نمازوں میں بھی، درودوں میں بھی، سلاموں میں بھی۔ جتنی کتابیں حضور کی سیرت مقدسہ پر لکھی گئی ہیں، جتنی حضور کی نعت کہی گئی ہے، جتنا حضور کے محاسن کا بیان کیا گیا ہے، جتنا فضائل، خصائل، شمائل کا بیان کیا گیا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، یہاں تک کہ دوسرے بھی، غیر بھی۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، ذرا آمین تو کہیے گا۔ موبائل تو آپ کے پاس ہی ہے یار، اور پھر یہ کہ موبائلوں میں تو ملاقات پہلے بھی رہتی ہے، تو میرا دل تھا کہ آج کوئی درمیان میں شریکہ نہ بنے، آپس میں بات چیت کریں۔ تو کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو دے دیں گے، بس باقی دوست میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوستو، غیروں نے حضور کی یہ شعر غیر مسلم کے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، غیر مسلم کے شعر۔ وہ کہتا ہے یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ بھلا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ تو غیروں نے مناقب کہے، نعت کہی، ذکر کیا، تذکرے کیے۔ ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا، تو وہ جیسے ہی برسر اقتدار آیا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی ویژن بیان کرتا ہے، تمہارا بھی کوئی ویژن ہوگا؟ ہر آدمی کسی نہ کسی پالیسی کے تحت اپنے ملک کو چلاتا ہے، تو کوئی تمہاری بھی پالیسی ہوگی۔ وہ سیاہ فام صدر تھا، اسے کالا کہہ کے پکارا جاتا تھا، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا اسے رخصت ہوئے صدارت کے عہدے سے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کس طرح اپنے ملک کو چلاؤ گے؟ تو کہنے لگا میرے پاس نا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان پہنچا ہے، اور وہ میری پالیسی ہے، اور وہی میری زندگی کی، نجی زندگی کی بھی وہی پالیسی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی میرا وہی دستور ہے، اور میں اسی کے تحت سارے نظم کو لے کے چلوں گا۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ بس میں کوشش کروں گا کہ وہ چیز جو ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں، وہ کسی اور تک نہ جائے، وہ قانون نہ بنے جو میں اپنے لیے درست نہیں سمجھتا، تو دوسروں کے لیے بھی میں اس قانون کو مرتب۔ یہ دیکھیے نا، یہ حدیث ہم سب کو آتی، پوری زندگی اس پر گزاری جا سکتی، زندگی کا سارا دستور اس پر رکھا جا سکتا ہے، ہم اپنے سارے معاملات اس پر مرتب کر سکتے کہ بھائی چیز پر غور کر لو، دیکھ لو، آپ جو بیچ رہے ہو، جو بانٹ رہے ہو، جو کسی کو دے رہے ہو، کیا یہ آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنے قبلہ عالم حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی حضور ادارہ بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ فرمانے لگے اس طرح کا بنانا جس میں اپنے بچے بھی پڑھ سکیں، یعنی تم محسوس کرو کہ یہاں میرا بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا لیول اس معیار کا ہے۔ اور اگر یہ کہ دوسروں کے بچے وہاں ہیں اور آپ کے کہیں اور ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ ہے نا کہ باقیوں کے بچوں پر حکومت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے۔ تو انداز یہ رکھیے ہمیشہ زندگی کا کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے۔ تو عام دام برسر مطلب حضور کا ذکر تو غیر بھی کر رہے ہیں، نبی پاک کے تذکرے تو جگہ جگہ ہیں، گلی گلی ہیں، نگر نگر ہیں۔ بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو مخالف تھے نا، تو فیل بن عمر کہتے ہیں میں تو ویسے آیا تھا مکہ مکرمہ میں، میرا ارادہ کچھ اور تھا اور میرے ذہن میں بھی بات نہیں تھی، لیکن مجھے نا ابو جہل مل گیا رستے میں، تو مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، ان کے پاس نہیں جانا۔ ذرا سمجھیے گا بات، کہتے ہیں پہلے پتہ نہیں میں نے جانا تھا کہ نہیں جانا تھا، پہلے پتہ نہیں ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ
نہیں پوچھنا تھا، لیکن یہ کریم کا انداز دیکھے نا. ابو جہل کہہ رہا ہے ان سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو یہاں مت جانا. کہتے ہیں میں نے کہا اب تو میں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ وہ معاذ اللہ شاعر ہیں، تو کہا میں شعر و سخن ردیف کافیہ مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے. تو کہا کہ وہ جادوگر ہیں، تو کہا میں نے بڑے بڑے، معاذ اللہ کا جادوگر ہے، تو کہا میں نے بڑے بڑے آسیب اتار دیے ہیں. تو کہا بڑا انفرادی مسئلہ ہے، وہاں سے بچ کے آنا مشکل ہے. کہا میں تو جاؤں گا. تو فیل کہتے میں گیا، میں نے بھی بڑی باتیں کی، پر حضور نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے سنائی. بس پھر تیریاں ویخ کے اداواں میں مرید ہو گئی. پھر بات بدل گئی. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. پھر واپس آئے تو ابو جہل ہی کہہ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا. چہرہ دیکھ کے کہہ رہا تھا بدل گئے انداز، اطوار بدل گئے. تو بھائی غیر بڑا ذکر کرتے رہے، غیروں نے بڑے تذکرے کیے میرے نبی پاک. اللہ نے کروا لیے کوچا کوچا، کریا کریا، نگر نگر. حضور کا ذکر جاری تھا، جاری ہے اور جاری. کیا کہتے ہیں فاضل بریلوی؟ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پریشان ہیں آپ کسی بات پہ؟ کوئی زبردستی تو نہیں نہ بٹھایا محفل میں ان دوستوں نے، ورنہ ان سے بات کریں. چونکہ اتنے پیارے لوگ ہیں آپ سارے، تو میری تو عادت ہی نہیں، میں بے سرا آدمی ہوں، میں تو کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا میرے ساتھ مل کے پڑھو. یہ تو سریلے لوگ کرتے ہیں. چلو اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ رہے گا یوں ہی ان کا. او ماشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو ہمیشہ رہے گا حضور کا ذکر پاک، ہمیشہ رہے گا. بلکہ ایک سکھ شاعر تھا، تو اس کو کسی نے تانا دیا. اس سے کسی نے کہا کہ تم مسلمان ہو کے حضور کی نعت کہتے ہو، تم غیر مسلم ہو کے حضور کی نعت کہتے ہو، اور اگر کہتے ہو تو پھر مسلمان ہو جاؤ. تو وہ کہنے لگا یار تم مجھ پر پابندی کیوں لگاتے ہو کہ میں غیر مسلم ہوں تو حضور کی نعت نہیں کہہ سکتا. وہ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. وہ تو عالمین کی رحمت ہے، تو ہو گیا بس. پیار کیا کیا جا سکتا ہے. تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کا ذکر جگہ جگہ ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، ہر مقام پہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. بس ہمیں ہمارے امام نے یہ مقصد دیا ہے کہ تم نے بھولنا نہیں، تم نے بھولنا نہیں. حضور کب تک کرنا ہے؟ تو فاضل بریلوی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہ شعر نہیں ہے، یہ مقصد حیات ہے. یہ فقط شعر کا مصرع نہیں ہے، یہ کسی شخص کا ولولہ ہے، کسی کا جذبہ ہے، کسی کا دستور حیات، کسی کا منشور ہے کہ ہم کریں گے کیا. کہتے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ ہم نے مقصد بنا لیا، اور یہ کیوں بنایا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. پھر ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. جب انہوں نے ہمیں نہیں بھلایا تو ہمیں بھی ہر وقت محبوب کا ذکر کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر. پر محفل میں مجھے معاف کیجئے گا، کل خانی میں کرتے، جنازوں میں کرتے، اللہ ماشاءاللہ تکلیف سے بات کر رہا ہوں، چیلم پہ کرتے. یہ بچے کی مہندی والے دن حضور کا ذکر کیوں نہیں یاد آتا؟ پھر غلام رسول نہیں. میں تو صرف اس بندے کو دیندار مانتا ہوں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلے کتنا دیندار ہے. محفل میں تو سارے دیندار ہیں، جنازے میں سارے دیندار ہیں. دین کا پتہ تب چلے گا جب تو بیٹی اور بیٹے کا بیاہ کرے گا. پھر تو کتنا ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتا ہے. پھر تو کہاں تک شریعت کی پاسداری کرتا ہے، کہاں تک لحاظ کرتا ہے تو دینی تعلیمات کا. پھر سمجھ آئے گی تو کتنا دیندار ہے.
لیکن اس دن کہتے ہیں میرا بیٹا نہیں مانتا، میرا فلانا نہیں مانتا، میں بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوں. یہ بہانے کسی اور کو سنانا، یہ بہانے. بچوں کو منانا ہو تو کوئی مشکل کام ہے. اور برادری اور قبیلے سے اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو دعوی محبت کیوں کیا تھا؟ اور اگر سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھو نہ کھول کے صحابہ کی زندگیاں. ان کی تو ساری برادری، سارا قبیلہ، ان کی تو بیویاں، بچے، بہن بھائی کہہ رہے تھے دین قبول نہیں کرنا. انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ دینا ہے، محمد عربی کا دروازہ نہیں چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ محفل میں ادھار ٹوپی لے کے آ جانا کسی سے، اور جناب بڑا زبردست دیندار بن جانا، اور اس کے بعد ساری مرضی کے کام کرنا، تو یہ بھائی آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے سے کام نہیں چلتا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے سے گزارا. وہ میں تو کئی دفعہ نا وہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ہمارے اسٹیجوں پہ، نقیب، خطیب، نعت خواں، ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ فل ٹائم دیندار بنے. یہ جو آپ نے جوز وقتی پکڑا ہوا ہے نا نظام، شادیوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا لباس ہی اور ہوتا ہے، ایئرپورٹوں پہ آپ سے ملاقات کریں تو آپ کے رنگ ڈھنگ ہی اور ہوتے ہیں. تو بھائی یہ آپ نے کون سا دین اختیار کیا ہے کہ جس میں تھوڑا سا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ وہ بھی کر سکتے ہیں؟ پورے کے پورے دین میں داخل. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے کچھ دوستوں نے یہودی مذہب چھوڑ کر دین اسلام کا کلمہ پڑھا تھا. تو اہل یہود جو ہیں وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. تو مسلمانوں میں فرض نہیں ہے اونٹنی کا دودھ پینا. ہمارے ہاں ہمارے خطے میں تو ویسے ہی رواج نہیں ہے، گائے یا بھینس کا دودھ پیتے ہیں. ہو سکتا ہے میں یہاں ہاتھ کھڑے کروں کہ کون کون ہے جس نے اونٹ کا دودھ پیا، تو بہت سارے لوگ ہیں ہم نے کبھی نہیں پیا اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا گوشت کبھی نہیں، کا رواج نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اس مذہب سے اس طرف آئے تھے یہودی مذہب چھوڑ کے، تو وہاں چونکہ منع تھا تو طبیعت میں تھوڑی سی ناپسندیدگی تھی اونٹ کے گوشت کے تعلق سے، اونٹنی کے دودھ کے تعلق سے. تو دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں میں فرض نہیں اور وہاں منع ہے. زیادہ غور کریں نوجوان میں کیا کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ واجب ہے اونٹنی کا دودھ پینا یا فرض ہے اونٹ کا گوشت کھانا. یہاں ضروری نہیں، وہاں منع ہے. تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سا چلو اس مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی. تو ہم نے ارادہ کیا کہ اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا. اللہ نے قرآن نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. تمہیں ذرا سا بھی ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑا سا یہ بھی اور تھوڑا سا وہ بھی، تھوڑا سا برادری بھی، تھوڑا سا قبیلہ بھی، تھوڑی سی دنیا داری بھی؟ نا غلام فریدہ میں ساری تیری، ساری تیری. آپ کو مکمل اس طرف جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں محفل ہوں تو چلو ٹھیک ہے، وہاں بھی ہلکی سی صدارت کار آتے ہیں اور وہاں معاذ اللہ تعالیٰ ناچ گانے کا اور غیر شرعی کاموں کا پروگرام ہوا تو دوڑ کے میں ادھر سے بھی چکر لگاؤں. تو یہ بات درست نہیں ہے. ان کو بھی سمجھائیے کہ یہ کام درست نہیں ہے. تو ذکر رسالت معاب کرنا ہے تو پھر ہر جگہ کرنا ہے، پھر ہر مقام پہ کرنا ہے، پھر شادی والے دن بھی کرنا ہے، پھر ولیمے والے دن بھی کرنا ہے. اور پھر یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ دکھوں کا رشتہ رب رسول سے، جب دکھوں کا وقت آیا تو اللہ رسول کا نام لے لیا اور جب سکھ ملے تو نہ. مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے سارے رشتے ہی اللہ رسول کے ساتھ. تو نبی کریم کا ذکر ہر موقع پر. نوجوانوں اڑ جاتے ہو نا ذات کے لیے، اڑ جاتے ہو میں نے یہی لینا ہے. بچے سیدھے کرتے ہیں نا، کاش کوئی ایک آدھ ضد تم نے حضور کے لیے بھی کی ہو. نہیں میری شادی پہ کوئی غیر شرعی حرکت نہیں ہوگی، یہ میرا فیصلہ. میں کوئی وہ کام نہیں کرنے دوں گا جو شریعت سے ٹکراتا ہے، یہ میرا یار اس کے لیے بھی تو کبھی کھڑا ہو کے دیکھنا، اس کے لیے بھی تو ڈٹ کے دیکھ تاکہ تیرے باطن میں وہ خاص نور پیدا ہو جو بندہ مومن کی شان ہے. تو بس ایک تو یہ کہ حضور کا ذکر پاک کرنا ہے اور خوب کرنا ہے. لیکن دو تین چیزیں زیر غور رہیں.
باقی سارے تذکروں کا رنگ اور ہے، حضور کے ذکر کے آداب اور ہیں۔ اس ادب کا خاص خیال رکھنا، تھوڑا سا نا خاص قسم کا ذوق ہو حضور کے ادب کا، خاص قسم کا دیکھیں کسی حدیث میں نہیں آیا، کہیں حکم نہیں نبی پاک علیہ السلام کا کہ میری حدیث لکھو تو پہلے غسل کرو، کپڑوں کو خوشبو لگاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، کہیں لکھا۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بھی حضور کی کوئی حدیث لکھی ہے نا، ہم بھی بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں تو ایک وضو سے ہی ہو جاتی ہے، لیکن امام بخاری نے ہر حدیث سے پہلے وضو کیا، ہر حدیث سے پہلے خوشبو لگائی ہے، ہر حدیث بیان کرنے سے قبل 2 رکعتیں نماز پڑھی ہے، اس لیے کہ ذکر عام نہیں، مدینے والے کا ذکر ہونے لگا، یہ رسول کریم کی بات ہونے لگی، یہ نبی پاک کے تذکار جمیلہ چھڑنے لگے۔ انہوں نے ہر موقع سے پہلے اپنے آپ کو اس ترتیب سے تیار کیا ہے جو ادب کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، شوق کا تقاضا ہے، وارفتگی کا تقاضا ہے۔ پھر قابل غور بات یہ ہے، میں کہہ چکا ہوں کہیں تاکید نہیں آئی، لیکن کسی شخص نے مزہ لینا ہو نا، کسی بات کا سرور حاصل کرنا ہو تو یہ اس کی اپنے نیت اور ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ لوگ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو سارے آداب کا خیال کر کے جاتے ہیں۔ وہ سارے آداب کا جو خیال کر کے جاتا ہے اس کا کشکول بڑا سیدھا ہوتا ہے، وہ فیض سے کشکول بھر کے لوٹتا ہے۔ پیالہ تو سیدھا ہونا چاہیے نا کچھ لینے کے لیے۔ تو یہ بات سمجھ لیں اور اس کو یاد کر لیں کہ حضور کا ذکر پاک تھوڑا انفرادی ہے۔ ہمارے اسٹیجوں پہ بعض اوقات بڑی بھاگ دوڑ ہوتی ہے حضور کے ذکر پاک کے لیے۔ میں تو خیر کمزور آدمی ہوں تو کئی دفعہ ڈر جاتا ہوں، وہ جب نقیب بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے نا، پھر بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، انہوں پوچھئے کی اور لگا، کہتا میں جملہ دین لگا۔ بھئی تو جملہ دین لگا کہ بمب جلان لگے؟ تو کر دے جو بات کرنی ہے ختم۔ اور پھر تو نے کتنی دفعہ کہا ہے اپنے نقابت میں اور خطابت میں کہ سارا قرآن حضور کا ذکر ہے، تو پڑھنا 4 آیتیں۔ پھر آپ یہ مہذب اسٹیج ہے، اس کو آپ اس کے آداب کا خیال کریں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی جو طبیعت میں ہے اور جس طرح کا آپ کا مزاج آیا آپ اس طرح کا کریں۔ اس ذکر کے تقاضے اور ہیں، اس ذکر پاک کا انداز تھوڑا اور ہے۔ یہاں آپ کو بہت زیادہ سمٹ کے، بہت زیادہ اے پائے نظر ہوش میں آ، کوے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ جملے دھلے ہوئے ہو، لفظ باوضو ہو، بات کرنے میں قرار ہو، کہنے والا مؤدب ہو، سننے والا ادب سے بیٹھا ہو، یہ ساری کیفیات سے سرشار جب ذکر ہوگا تو پھر ذکر رسالت مآب کی لذت اور روحانیت حاصل ہوگی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک ہوتی تھی، بہت بڑے فقیہ تھے، مجتہد تھے، امت ایک بہت بڑی تعداد ان کی تقلید کرتی ہے۔ تو امام صاحب کے دروازے پہ دستک ہوتی تو پوچھتے کون آیا ہے؟ تو عرض کی حضور ایک سائل ہے، سوال کرنا چاہتا ہے، دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ تو آپ فرماتے اس سے پوچھو، کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک؟ کہتا حضور اس نے ایک فقہی جزئیے کے تعلق سے کچھ بات پوچھنی تھی، تو امام صاحب تشریف لاتے، باوضو بات کرتے اور اس کو رخصت کر دیتے۔ لیکن اگر وہ کہتا نا میں نے حضور کی حدیث سننی ہے، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، تو پھر امام صاحب پہلے امامہ باندھتے، خوشبو لگاتے، جبہ اوڑھتے، اور بندہ چاہے ایک سامنے بیٹھا ہے حدیث سننے والا، امام صاحب منبر پہ بیٹھتے، اللہ کی حمد کرتے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے، اور پھر جھوم جھوم کے حضور کی حدیث بیان کرتے۔ یہ کیفیات پیدا کریں نا، یہ ذوق لائیں نا، آپ کا وہ انداز تھوڑا نرالا اور انفرادی ہو، نعرے تھوڑے بھی لگ جائیں تو خیر ہے، ادب قائم رہنا چاہیے۔ داد چلیں، اب میں کوئی ثقیل سخت جملہ نہیں کہتا، داد امداد تھوڑی بھی ہو جائے تو خیر ہے، لیکن ادب بہرحال قائم رہنا چاہیے۔ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ بندہ ضروری فیمس ہی ہو اور نعرے ہی لگیں اور داد ہی ملے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد،
کچھ لوگ اس سے بھی آزاد ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں داد نہیں لینی، قیامت کے دن شاباش لینی ہے۔ ان کو اس سے بھی تھوڑا سا نا وہ تھوڑے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نا علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکہ مکرمہ، اتنا بڑا تاجر مسلمان ہو گئے، اپنے قبیلے کا سربراہ مسلمان ہو گئے، خبر پھیل گئی۔ اور تاجر کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے دوست تھے، تو ایک جماعت مرتب ہوئی جس نے کہا کہ پتہ تو کریں واقعی جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے، معلومات تو کریں۔ ان کے نام بتاؤں کون کون تھے؟ حضرت عثمان غنی، حضرت سعید بن زید، اس طرح کے کچھ صحابہ جو بڑے تاجر ہیں اور اپنے قبیلے میں قد کاٹ رکھتے، نامی گرامی لوگ، انہوں نے کہا کہ یار یہ خبر پھیل گئی ہے کہ جناب صدیق اکبر اور بڑے دھیمے ہیں، بڑی بہترین رائے رکھنے والے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں اور ایک بہترین تاجر ہیں۔ اور تاجر جو ہوتے ہیں وہ گھاٹے کا سودا کرتے نہیں، سوچ سمجھ کے چلتے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے ہیں تو معلومات تو کریں۔ تو وہ سارے جمع ہو کے جناب صدیق اکبر کے پاس آئے۔ ادھر دیکھنا نوجوانوں میری طرف، نے آ کے کہا ابو بکر سنا مسلمان ہو گئے آپ؟ فرمایا یہ کوئی سادہ سا سوال تو نہیں نا، بیٹھو دیتے ہیں جواب، یہ کوئی عام سی بات تو نہیں نا، یہ بس وہ جملہ تو نہیں نا کہ ہاں کہہ دی یا نہ کہہ دی اور بات ختم ہو گئی۔ فرمایا بیٹھو کرتے ہیں بات۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھا لیا، پھر اس شوق سے حضور کا ذکر کیا۔ میری طرف دیکھیے گا، اس محبت سے نبی پاک کا تذکرہ چھیڑا۔ کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو ان کا پورا لب و لہجہ اس میں محو ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں بھی بولتی ہیں، ان کی روح بھی اس میں اتر جاتی ہے۔ وہ بات کرتے ہیں تو وہ پوری لذت اور پورا کیف اور پورا سرور، یعنی ایک ایک حرف سجن دے نا دا سانو دس دا وانگ قرآن تے سورت یار دی ویندیاں رہنا، اے سب عملاں دی جانے سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ ایک ایک بات کیف والی، سرور والی، دھلی ہوئی، لذت والی، مٹھاس والی۔ جناب صدیق اکبر نے کبھی حضور کے اخلاق کی بات چھیڑی، کبھی معاف کرنے کی بات چھیڑی، کبھی عطا کرنے کی بات چھیڑی، کبھی نواز دینے کی بات چھیڑی، کبھی حضور کی صلہ رحمی کی بات چھیڑی، کبھی بھائی کو بھائی سے ملا دینے کی بات چھیڑی۔ اس رنگ میں حضور کا ذکر نور کیا کہ وہ جو تصدیق کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان ہوئے کہ نہیں، وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلیں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنا۔ تو بھئی آپ کا وہ انداز ذکر کرنے کا، وہ انداز، وہ لب و لہجہ، اس میں جاذبیت تو ہو مسلمان کا۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، یہاں علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بزرگ بیٹھے، اور یہ بھی تھوڑا سا درست نہیں کیا گیا کہ بالکل پیچھے بٹھایا گیا، یہاں دائیں بائیں بزرگ بیٹھ جائیں تو ذرا ادب قائم رہتا ہے۔ یہ میری گزارش ہے بانیان محفل کے لیے، اور بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، صرف تھوڑی توجہ کرا رہا ہوں۔ تو یہاں بزرگ تشریف فرما ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی محفل میں آئے نا، اور ہماری جماعت کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ اتنے سارے لوگ ننگے سار آ گئے، ہم نہیں آیا کرتے تھے، ہم تو ادب والے لوگ۔ ناراض ہو گیا ہو؟ کافی سارے نوجوانوں نے ہلکا ہلکا گھورا ہے مجھے، تو بھئی ہم اس طرح کے نہیں ہیں، ہمارا ہی تو، ہم سے تو لوگوں نے ہم سے تو ادب سیکھا ہے، لیکن یہ کہ آپ محفل میں آئیں تو پھر وضو ہو، پھر خوشبو ہو، پھر درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں۔ ہماری محفلیں تو نور بھر دیا کرتی تھی، یہ تو کیف اور سرور سے مالا مال کر دیا کرتی تھی۔ ان محفلوں کا تو کوئی رنگ دبالا ہوتا تھا، اس کا سٹیٹس لگانا ضروری نہیں، اس سے روح تازہ کرنا ضروری۔ یہ سیاسی جلسے نہیں، اس میں تصویریں نہ بھی آئیں تو گزارا ہوتا ہے، لیکن روح لگی ہوئی ہو، حضور کا ذکر پاک ہو تو پھر کیفیات جمی ہوئی ہو، رنگ بنا ہوا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں کر تو رہا ہوں ذکر، پر جو میں نے پڑھا ہے میں نے بیان کر دیا ہے۔ یہ بھی بعض لوگوں سے سننے میں ملتا ہے کہ جناب آپ
اس کے اندر بات بھر رہے ہیں، رنگ بھر رہے ہیں، فلاں خطیب نے، فلاں نقیب نے اس کے اندر کچھ رنگ بھر دیے ہیں، خوبصورتی پیدا کر دیا، جملے اچھے تلاش لیے ہیں، پر وہ کتاب میں تو یوں ہی لکھا تھا۔ وہ بھائی کچھ ذکر ایسے ہوتے ہیں جن میں جیسے جیسے لکھا ہے نا وہ لفظ بلفظ بیان نہیں ہوتا، بلکہ کچھ آداب، کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں۔ اب اس کا موقع نہیں کہ میں اس بات کو یہاں عرض کروں، ایک مثال دیتا ہوں۔ دو بھائی بیٹھے ہو نا، چھوٹا اور بڑا، تو چھوٹا اس کی تعلیم بھی زیادہ ہے اور وہ نوکری بھی بڑی کرتا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی زیادہ ہیں اور گاڑی بھی کافی مہنگی ہے اور رہتا بھی شہر کی کسی بڑی سوسائٹی میں۔ تو جو بڑا ہے اس کی تعلیم بھی تھوڑی ہے اور پیسے بھی تھوڑے ہیں اور گاڑی آئی کوئی نہیں، اور رہتا وہ کسی گاؤں میں ہے۔ تو دونوں بھائی اکٹھے بیٹھے، اب کسی نے ان سے پوچھا تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو اس نے تعلیم پوچھی ہے کہ عمر؟ جلدی بتاؤ نا یار، کیا پوچھا ہے؟ پیسے پوچھے ہیں کہ عمر؟ عہدہ پوچھا کہ عمر؟ دولت پوچھی کہ عمر؟ شہرت پوچھی ہے کہ عمر؟ سادی سی بات ہے، دو لوگ بیٹھے ہیں، بڑا اور چھوٹا، پوچھ لیا بھئی آپ میں سے بڑا کون ہے، تو اب وہ بڑا بیچارہ کہہ دے نہیں نہیں یہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس کی تعلیم زیادہ ہے، یا چلے آپ دینی تعلیم بھی فرض کر لیں کہ یہ عالم ہیں، یہ فاضل ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، تو یہی بڑے ہیں۔ تو یاد رکھے گا ایسا نہیں ہوتا، ہوتا یہی ہے کہ جناب میں بڑا ہوں اور یہ مجھ سے، کیونکہ وہ عمر پوچھی ہے۔ یہ دیکھو عام تو بات یہی ہے، پر جب بات ہو نا ذکر رسالت مآب کی، جب حضور کے ذکر نور کی بات ہو نا، تو نبی کریم کے چچا ہیں جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو جو پوچھ رہا ہے نا اسے بھی پتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہے، اس نے بھی مرتبہ اور عہدہ نہیں پوچھا، اس نے عمر ہی پوچھی ہے۔ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ وہ جانتا ہے کہ ہر لحاظ سے حضور بڑے ہیں، لیکن اس وقت جو سوال ہے اور سوال کی بنیاد ہے وہ عمر سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ اے میرے محبوب علیہ السلام کے ام محترم، یہ بتائیے کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو اب چونکہ حضور کی بات ہے نا، اب عنوان بدلا، بات بدلی، لب و لہجہ بدلا، انداز بدلا، جملے تلاش کر کے لائے گئے، ادب کی بات ہونے لگی، کیف کی بات ہونے لگی، سرور کی بات ہونے لگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوبصورت لہجہ ہے۔ بیٹا بیٹھ جائیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب تو سب کو پتہ ہے کہ یہ پیسے لینے دینے والا یہاں کوئی معاملہ نہیں، اب بھی بار بار بتانا پڑے گا، چھوڑیں اور بات سنیں، اور بات بھی مکمل ہو گئی، اب تو سارا مضمون میں آپ کو عرض کر چکا، چند منٹوں میں بات سمیٹ دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور، تو جواب دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، ہاں پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ انداز تکلم، یہ انداز گفتگو، یعنی یہ دھلے ہوئے اور نکھرے ہوئے اور شہد سے زیادہ میٹھے جملے، اس لیے کہ بات نبی پاک کی ہے نا۔ والا حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ترکیوں کا زمانہ تھا تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو سامنے نا گنبد شریف کے، گنبد خضرہ شریف کے سامنے دو کھجور کے درخت تھے۔ تو رات کو مشاعرہ ہو رہا تھا، کچھ شعراء تھے ہند کے پہنچے ہوئے، تو کسی نے کہا کہ یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہے خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تشبیہ ٹھیک نہیں دی، حضور کے اجرہ نور اور یہ آپ نے کیا کہہ، بالکل بات غلط۔ تو سارے تو جنہیں جانتے ہوتے، تو نہیں جانتے ہوتے تو پھر وہ نہیں جانتے ہوتے، ان بیچاروں کو پھر اعتراض کرنے میں دیر نہیں لگتی، تو کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے۔ فاضل بریلوی کہنے لگے کہہ دیتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، کہا کہہ دیتے ہیں، کہا کہیے۔ فرمانے لگے وہ دو درخت ہیں گنبد خضرا کے سامنے کھجور کے، اس زمانے میں۔ تو فاضل بریلوی فرمانے لگے یوں ہیں درخت، یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہاں ذکر کرنا ہے تو آداب اور ہے۔ فرمایا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، گویا قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔
یہ آپ جگہ دیکھیں نا، اس کا ادب دیکھیں نا، اس کا کیف دیکھیں نا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جاتے ہوئے کہ ہم نا بڑی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو زیادہ ہی کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اور جہاں چپ رہنا چاہیے نا، جو ان کی جگہ ادب کی ہے وہاں بھی بات کرتے ہیں۔ ذاتی، انفرادی اور اپنی شان کی باتیں کرنی چھوڑ دیں، بات جب بھی کریں حضور کی کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ حضور کا ذکر پاک کریں گے نا، یعنی بچوں کو آپ کہیں گے نا میرا فرما بردار بنو ڈائریکٹ، تو شاید مشکل ہو جائے۔ آپ ان کے سامنے نا حضور کا ذکر کریں، نبی پاک کی تعریف کریں۔ آپ حضور کے اخلاق کا ذکر کریں گے تو اولاد میں اخلاق پیدا ہو۔ آپ حضور کے معاف کرنے کا ذکر کریں گے تو آپ کے بچوں میں درگزر کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ نبی پاک کی دین کے لیے جد و جہد بیان کریں گے تو آپ کی اولاد کے اندر محنت کا، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، باقی ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا دین کی بات کرنے کی تو ہم کہتے ہیں وہ میں ٹیڈا پڑھیا ہی نہیں۔ وہ بھئی اتنی محفلوں میں آپ جاتے ہیں، اتنے جمعے پڑھتے ہیں، چلیں آپ کو زبانی یاد نہیں رہتا، ایک کاغذ قلم رکھ لیں، کچھ باتیں لکھ لیا کریں۔ حضور کا ذکر پاک کریں گے تو برکات کا نزول ہوگا۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں، ادھر ادھر کی بیکار باتیں نہ سوشل میڈیا پہ لکھا کریں، نہ شیئر کیا کریں، نہ آگے پہنچایا کریں، اللہ رسول کی بات کریں۔ اپنی ذاتی ہر وقت کی تعریف یہ بھی بندے کو نقصان دیتی ہے۔ کچھ لوگ نا مطلب وہ کوئی تعریف نہ کرے تو خود کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا اللہ کا شکر ہے، کسی سے بھی آپ میرا نام لیں گے تو سارے کہہ دیں گے میں بڑا اچھا آدمی ہوں۔ بھئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ چیز آپ کو کمزور کر دے۔ اگر آپ کچھ ہیں تو خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے، وہ تو آ جاتی۔ تو روز کوئی نہ کوئی حضور کی بات، میری طرح کا بڑا نکما اور گناہگار خطیب بھی کسی مسجد میں ہونا تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرتا ہے نا ہر جمعے۔ چلے ایک حدیث پاک تو اپنی گفتگو میں بطور دلیل لاتا ہے نا کہ میں اس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، تو ہر جمعے ایک آیت تو یاد کرو، ایک حدیث پاک تو سیکھو، تاکہ ہماری نسل حضور کے ذکر پاک کے سائے تلے آگے بڑھے۔ تو سیکھنے سکھانے کا مزاج بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر نور کے ساتھ اپنے باطن کو، اپنی روح کو، اپنے من کو اجلا کریں۔ دیکھیں کتنے سارے لوگ آپ آئے بیٹھے، جتنی گفتگو آج میں نے کی ہے، اگر آپ اس میں سے چند باتیں یاد رکھ لیں اور پھر ان چند باتوں کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کر لیں، اور یہ دین کی باتیں بحثوں اور مناظروں کے لیے فقط نہیں ہونی چاہیے، یہ علماء کا کام ہے، وہ کریں گے۔ ہم جو عوام ہیں ہمیں تو دین جب بھی سیکھنا ہے عمل کے لیے سیکھنا، یعنی جس محفل سے اٹھ کے آئیں ایک عادت ہماری بدل جائے۔ جمعے والے دن کوئی بات سن کے آئیں تو پھر ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے۔ میں جی 30 سال سے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، تو تیری تو 30 عادتیں بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ کیوں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ تو سیکھتا ہی کچھ نہیں، تو پیالہ ہی سیدھا نہیں کرتا، تو غور ہی نہیں کرتا کہ تیرے بزرگ تجھے کیا تربیت دینا چاہتے ہیں۔ تو جب تک ہم تبدیل نہیں ہوتے، مثبت، خوبصورت، روحانی اور اخلاقی تبدیلیاں ہمارے اندر رونما نہیں ہوتی، محض اپنی تعریفیں کرنے سے اور اپنے نام پر القابات کا بہت بڑا بوجھ لاد دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کچھ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، اپنے رویوں کو، مزاجوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچے کو صبح ڈانٹ کے نماز کے لیے بھیجتے ہیں تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ جب وہ چھوٹا تھا 2-3 سال کا تو وہ روز آپ کو نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھتا۔ اس نے تو ضد کرنی تھی کہ ابا جی میں نے بھی جانا ہے، کیونکہ جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو بچے ضد کرتے ہیں میں نے بھی جانا ہے۔ تو کاش وہ ضد کر کے آپ کے ساتھ مسجد آتا۔ اب آپ کو یاد آیا جب وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب آپ ڈانٹ کے بھیجتے ہیں تو وہ جاتا نہیں۔ دیکھو نا، پڑھو نا حدیثیں، حضرت امامہ بنت زینب، یہ بخاری میں موجود ہے، حضور کی سب سے بڑی نواسی ہے۔ حضور نماز پڑھنے آتے تھے تو نواسی کو اٹھائے ہوئے گود میں ساتھ لایا کرتے۔ تو یہی لکھا ہے شارحین حدیث نے کہ لگتا یوں ہے کہ بچی رو پڑتی تھی کہ نانا میں نے بھی جانا ہے، تو حضور لے آتے تھے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں مثبت اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ جلسے بڑے ہوتے ہیں، تقریریں بڑی ہوتی ہیں، لیکن یہ صرف کانوں کی لذت نہیں۔ عمریں بڑی ہو رہی ہیں، حالات بڑے ہو رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سوسائٹی بے ہنگم بھی بڑی ہو رہی ہے،
ہمیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیل کرنا ہے. دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں اللہ اتنی خوبصورت محفل سجانے والے دوستوں کو بہترین جزا عطا فرمائے. پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی